بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوم عاشورے کی مصنوعی اعمال۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تمہاری مذہبی روایات میں یہ کیا خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت و اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عاشورے کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے پہلے 1 سال کے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورے میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول و معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کو تو یہود بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا ان کا قومی و مذہبی شعار ہے، اور خاص اس دن ہمارے روزے رکھنے سے ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد شبہات والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی۔ دوستو، غیروں کی شبہات سے احتراز کریں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 1 دن کا روزہ اور بھی ملا دیا جائے، چاہے تو 9 کا اور چاہے تو 11 محرم کا ملا دیں، تاکہ یہود کے ساتھ شبہات لازم نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب عبادات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود سے شبہات اور ان کی نکالی پسند نہیں تھی، اس طرح رہن سہن کے طور طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی کی نکالی پسند نہیں تھی۔ دوستو، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔